اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز بہت ہی ڈپریسنگ ہیں اور پریشان کن ہیں اور ہیلتھ کا مسئلہ بہت بڑا ہے، تو ہم کیوں اتنے زیادہ مسائل کا شکار ہیں؟ ہم ہیلتھ کرائسس کیوں فیس کر رہے ہیں؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ہیلتھ کرائسس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں، جس میں ایجوکیشنل امپلیکیشنز ہیں اور جس کی اکنامک امپلیکیشنز ہیں۔ تو کیوں ہم ہیلتھ کرائسس کو فیس کر رہے ہیں؟ یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ اگر کسی ملک کا نیشنل ہیلتھ سسٹم اچھے طریقے سے آپریٹ کر رہا ہو، لوگوں کی نیڈز کو رسپونڈ کر رہا ہو، تو ڈیزیز برڈن بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ویریبلز بھی ہیں جو ہیلتھ سسٹم سے زیادہ بڑے ہیں، زیادہ بیانڈ آپریٹ کرتے ہیں، اور ہیلتھ سسٹم بھی اسی کانٹیکسٹ میں آپریٹ کرتا ہے۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ زیادہ اچھے رسپانسز ہیلتھ کے پرابلمس کو کیے جا سکیں۔ جو پہلا مسئلہ ہے ہیلتھ کرائسس کا، وہ اکنامک اور سوشل انیکوالٹی ہے۔ لیک آف انکم اور انیکوالٹی بہت بڑے طریقے سے ڈیزیز پیٹرنز کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ مثلا کچھ بیماریاں ہیں جو آپ کو صرف غریب لوگوں میں ہی نظر آئیں گی۔ ڈائریا جو کہ واٹر بورن ڈیزیز ہے اور جس سے بہت زیادہ بچے مرتے ہیں ہر سال میں، یا ٹیوبرکیولوسس ہے جس میں بہت سارے ایڈلٹس مرتے ہیں ہر سال پاکستان میں، اور کئی اور بیماریاں ہیں جیسے کالرا ہے۔ یہ ایک طرح سے غریبوں کی بیماریاں ہیں جو انکم اپرچونٹیز کم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت بنیادی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، جس میں وہ اچھی فوڈ افورڈ نہیں کر سکتے اور پینے کا صاف پانی افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری ہیلتھ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں اور ہیلتھ پرابلمس پرسسٹ کرتے ہیں۔ تو اکنامک اور سوشل انیکوالٹی ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز برڈن بہت بڑھ رہا ہے۔ جو دوسرا مسئلہ جو فوڈ ریگولیشنز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بہت سارے ملکوں میں جہاں ہیلتھ امپروو ہوئی ہے وہاں حکومتوں نے یہ انشور کیا ہے کہ ایسی خوراک نہ بنے اور نہ بکے جو اڈلٹریٹڈ ہو اور جو صاف نہ ہو اور جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہوں۔ اب یہ جو فوڈ ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیزیز برڈن پیدا ہوتا ہے، اس کا شکار غریب لوگ تو ہیں ہی، لیکن مڈل کلاس اور اپر کلاسز کے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان میں آئے دن اخباروں میں خبریں آتی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ پروگرام نشر ہوتے ہیں اڈلٹریٹڈ فوڈ کے بارے میں، اور یہ اڈلٹریٹڈ فوڈ صرف غریبوں کے لیے ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر کلاس کا مسئلہ ہے۔ ریسٹورنٹس میں اڈلٹریٹڈ فوڈ یوز ہوتی ہے۔ اڈلٹریٹڈ فوڈ بہت ہائی فائی قسم کی بیکریوں پر بھی بکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اڈلٹریٹڈ فوڈ کی موجودگی میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پاپولیشن ہیلدی ہوگی۔ فوڈ ہائیجین کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ سینیٹری انسپیکٹرز اور دا پیپل ہو ڈیل ود دی فوڈ ہائیجین they are not enough اور they don't perform their functions very well۔ ہمارے ہاں جو فوڈ بعض اوقات بکتی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی انوائرمنٹلی ہیزرڈس جگہوں پہ بھی بکتی ہے، جیسے نالوں کے اوپر ریسٹورنٹس ہیں اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کلیکشن پوائنٹس کے قریب کھانے پینے کی جگہیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں۔ تو فوڈ ہائیجین کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بہت بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ڈیزیز برڈن بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سینیٹری انسپیکٹرز اور دوسرے لوگ جن کا یہ کام ہے کہ وہ بیکریز کو، میٹ شاپس کو، ریسٹورنٹس کو، فوڈ وینڈرز کو انسپیکٹ کریں، لائسنس کریں اور پینلائز کریں ان کیس کہ وہ ان سینیٹری پریکٹسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ رول بھی پرفارم نہیں کر رہے۔ 1960s اور 70s میں یہی فوڈ انسپیکٹرز اور سینیٹری انسپیکٹرز جاتے تھے اور مختلف وینڈرز کی چیزوں کو
انسپیکٹ کرتے تھے اور سینیٹری اور ہائیجین اورینٹڈ پریکٹسز کو پروموٹ کرتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ کم ہو گیا ہے۔ ابھی پنجاب میں فوڈ اتھارٹی بنائی گئی ہے کچھ سالوں سے، جس میں فوڈ اتھارٹی کے آفیسرز جا کے مختلف ریسٹورینٹس کو اور بیکریز کو ایگزامن کرتے ہیں اور بعض کو پینلائز بھی کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے صوبوں میں بھی ایسی پریکٹسز شروع ہو رہی ہیں، لوگوں میں بھی تھوڑا شعور آ رہا ہے کہ فوڈ کو ہائیجین بنانے کے بارے میں۔ تو یہ کچھ حوصلہ افزا انڈیکیٹرز بھی ہیں پاکستان میں، لیکن اوور آل سچویشن بہت اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ریگولیشن ہے، سارے جو لوگ ہیلتھ میں انوالو ہیں وہ بہت ہی انیڈیکویٹ ہے، اور اس میں کوآرڈینیشن بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ہیں تو ان کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ریگولیٹ کرتی ہے، اسی طرح نرسز کو پاکستان نرسنگ کونسل ریگولیٹ کرتی ہے، اور ٹریڈیشنل میڈیسن کے پریکٹیشنرز کو ان کی اپنی کونسلز ہیں، جیسے کونسل آف یونانی طب اور کونسل آف ہومیوپیتھی ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ پھر سرکاری ڈاکٹروں کو ڈوئل پریکٹس کی اجازت ہے، جو ایک بڑا مسئلہ ہے ہیلتھ سسٹم میں، اور ہیلتھ گورننس ایک بڑا ایشو ہے جو ڈیزیز پیٹرنز کو اسی طرح بڑھنے دے رہا ہے۔ وہ بہت امپروو نہیں ہوئی ہیلتھ گورننس 18ویں ترمیم کے بعد، کرپشن بھی کافی حد تک موجود ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے ہم ہیلتھ کرائسس کا شکار ہیں یا بہت ہیلتھ مسائل کا شکار ہیں، وہ ہمارا بالکل فوکس نہیں ہے پریونٹیو ہیلتھ کیئر میں، جس میں ہائیجین ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو سورسز ہیں انفیکشنز کے، جیسے کھلے تالاب، جوہڑ اور نالے جس میں سیوریج کا پانی پھینکا جاتا ہے، دے آر ویری امپورٹنٹ سورسز آف اسپریڈنگ انفیکشنز، تو ان کی بھی ریگولیشن کمزور ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل اکانومی کے کچھ مسائل ہیں، جیسے ہیلتھ سپینڈنگ بہت ہی کم ہے، اور جتنی ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور اگر کہیں پہ کرپشن ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز بہت کمزور ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو پچھلے کچھ سالوں سے ہماری حکومتوں نے ایکٹیولی جس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ہیلتھ کی لبرلائزیشن ہے۔ آپ کو ہر جگہ، ہر شہر میں نظر آئیں گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ ڈاکٹرز بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جو بہت بھاری فیسیں چارج کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہیلتھ برڈن بڑھ رہا ہے۔ پور نیوٹریشن، واٹر سینیٹیشن کے مسائل بھی ہیلتھ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بہت بڑے سطح پہ۔ اور ایک جو آخری ایشو ہے، ہم نے میڈیکل پرابلمس میں ماڈرن میڈیکل سائنس کو تو بہت اہمیت دی، لیکن یہاں کے جو انڈیجینس طریقے تھے ٹریٹمنٹ کے اور ہیلتھ پروموشن کے، ان کو ہم نے انٹیگریٹ نہیں کیا ماڈرن میڈیکل سسٹمز کے ساتھ۔ تو یہ سارے پرابلمس مل کر نیشنل ہیلتھ کرائسس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ان کو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی سالو کرنے کی طرف ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔